آ رہے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ یار ہماری یہ چیز درست کر دو, ہماری یہ چیز ٹھیک کر دو. یہ چیز اگر کسی میں مس ہو اور بہت ایکسٹریم جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کمی ہو, ایکسٹریم کمی ہو اس چیز کی, تو یہ چیز ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی اختیار کر جاتا ہے. اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام ہے OCD, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, اور یہ بہت کامن ہے. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے, کنٹرولیبل تھاٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, اور اتنے وسوسے آتے ہیں, اتنے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں, اور بندہ انہیں ریزسٹ کرتا ہے, بہت ریزسٹ کرتا ہے, وہ اور بڑھتے ہیں. اس میں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی پچھلے دنوں, کچھ کاؤنسلنگ کیسز آئے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یو میٹر کا, اس کے تھرو. لیکن یہ کہ OCD چونکہ ایک پراپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, تو میں بھی ایون دو آئی ہیو اسٹڈیڈ سائیکالوجی, بٹ میں بھی ریفر ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ کاؤنسلرز, ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ اٹ از اے پراپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز آج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں, اس کی ایکسٹریم لیکنگ اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تک بھی لے جا سکتی ہے. وین پیپل ہیو سو مینی تھاٹس, they can't control their thoughts, they can't focus on anything, yeah, when they focus then they become obsessed with that thing. obsessive compulsive disorder کہتے ہیں نا اسے. تو what is that thing جو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں, اس کو سائیکالوجی میں مائنڈ فلنس کہتے ہیں. before I come to the definition کہ مائنڈ فلنس کیا ہے, let me explain to you کہ why it is the need of the hour, this thing, this quality of being mindful and mindfulness, why this is the need of the hour. آج کا دور جس میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, یقین کیجئے لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ٹائم مینجمنٹ کا نہیں آ رہا ہے, لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے فوکس مینجمنٹ کا. ہم انٹرنیٹ پہ پڑھنے بیٹھتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ کرنے بیٹھتے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھنے بیٹھتے ہیں, تو مختلف ٹیبز میں فیس بک بھی کھل جاتا ہے, واٹس ایپ بھی کھل جاتا ہے, کوئی ویڈیو چلنے لگ جاتی ہے, پھر کوئی آرٹیکل کھل جاتا ہے, پھر وہاں سے ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, پھر پہنچتے پہنچتے کوئی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اصل چیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, اینڈ یو اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ دیٹ تھنگ, رادر یو ایکچولی اینڈ اپ ڈوئنگ ادر تھنگس. آپ اور چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں, اسکرولنگ کرنے لگ جاتے ہیں, کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. تو یقین کیجئے کہ آج کے دور میں فوکس رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. تو آج کے دور کا چیلنج ہے فوکس مینجمنٹ. فوکس کیسے رہنا ہے, فوکس رہ کے کام کیسے کرنا ہے, تو اسی چیز کو مائنڈ فلنس کا جو ہے وہ نام دیا گیا. اور میں مائنڈ فلنس کی سائیکالوجی کے تھرو ڈیفینیشن بتاتا ہوں آپ کو, اور اس کے بعد میں اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فلنس بتاؤں گا, جو پیک ہے. پیک میں کہتا ہوں کہ جو کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مائنڈ فلنس کا دے دیا ہمیں, وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے, unless and until اللہ نہ کرے کہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر انوالوڈ ہے جس کا پھر پراپر علاج ہوتا ہے. مائنڈ فلنس از دا بیسک ہیومن ایبلٹی ٹو بی فلی پریزنٹ. مائنڈ فلنس کیا ہے؟ بیسک ہیومن ایبلٹی ہے ٹو بی فلی پریزنٹ, اویئر آف وٹ وی آر, ٹو نو ہو وی آر, اویئر آف وٹ وی آر اینڈ وٹ وی آر ڈوئنگ, کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں فلی اویئر ہونا, اینڈ ناٹ اوورلی ریئیکٹیو اور اوورویلم by what's going on around us. اور اتنا اوورلی ریئیکٹ نہ کرنا, یا اتنا ڈسٹریکٹ نہ ہونا, یا اتنا زیادہ اوور تھنک نہ کرنا ریگارڈنگ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ us. اب مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. کیسے؟ وہ اوور تھنک کرتے ہیں بہت زیادہ. جو چیزیں ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں نا, یا ایون جو تھاٹس انہیں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا ذہن تذبذب کا شکار ہوتا ہے, سٹریس کا شکار ہوتا ہے, ان سے کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اگر وہ ایک چیز پہ فوکس کرنے بیٹھے تو ہزاروں تھاٹس ان کے مائنڈ میں جنم لیتے ہیں. اس کی پراپر تھیراپیز ہیں, سائیکالوجسٹ اس پہ بہت بات کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ اس کی بہت سی ٹیکنیکس بتاتے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی نے اس پہ بہت بات کی ہے, مائنڈ فلنس پہ. تو تھنگز دیٹ میٹر میں جو میری لسٹ میں اگلی چیز ہے جو کہ میں آج بات کر رہا ہوں, اٹ از مائنڈ فلنس. دس از سم تھنگ دیٹ ریئلی میٹرز. وائی؟ اگر آپ مائنڈ فلنس میں نہیں ہوں گے,
اگر آپ فوکس نہیں ہوں گے آپ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ بیٹھے کہیں ہوں گے پہنچے کہیں ہوں گے, آپ کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوگی آپ کہیں اور پہنچے ہوں گے, اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے, شکایتیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے وہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہو, میٹنگ میں بیٹھے ہو, میٹنگ چل رہی ہے آپ کہیں اور پہنچے ہوئے, مائنڈ فلنس ہے ہی نہیں, اسٹیٹ آف فوکس ہے ہی نہیں. تو ہاؤ ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ اسٹیٹ آف فوکس, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, مائنڈ فلنس, اور اسلام کی روح سے اس پہ ہم بات کریں گے. سیکولر کانسیپٹ بھی ہے جس کے کچھ فائدے ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, پازیٹیو سائیکالوجی اس پہ بات کرتی ہے, بٹ اسٹرکٹلی آج میں بات کروں گا اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فلنس کے اوپر. دیکھیں صوفیزم میں اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے, مائنڈ فلنس کو. محاسبہ, مراقبہ, یہ ظاہر ہے کہ دو ٹیکنیکس ہیں صوفیزم میں. میں یہاں صوفیزم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صوفیزم تزکیہ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اگر میں اپنا آپ کو اوپینین بتاؤں تو ایز فار ایز صوفیزم از کنسرن, جہاں تک کچھ چیزیں ان کی تزکیے کے حوالے سے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پروون بھی ہیں, قرآن و سنت سے پروون ہے. اس پہ ابن قیم نے بھی بات کی, ابن تیمیہ نے بھی بات کی, بڑے بڑے جید اسکالرز نے بات کی, امام غزالی نے بات کی. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ ہمیں ذرا غور سے پرکھ کے وہ چیز لینی چاہیے, دیکھنی چاہیے. صوفیزم کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی فیمس ہیں, محاسبہ اور مراقبہ. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صوفیزم سے آ رہا ہے. لیکن اگر ہم اوتھینٹک سورسز کا بھی مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں, اسکالرز کے کوٹس لے کر آئیں, تو یس, مراقبے کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے, اور اسی کا نام مائنڈ فلنس ہے انگلش میں, جو مراقبہ جسے کہا جاتا ہے نا. اب مائنڈ فلنس کی کیا ڈیفینیشن ہے اسلام کے حوالے سے؟ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ڈیفینیشن. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے, اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو, اگر آپ اس چیز میں فوکس پا گئے, اگر آپ اس چیز کے حوالے سے مائنڈ فل ہو گئے, تو آپ کے سارے معاملات میں آپ مائنڈ فل ہو جائیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ مائنڈ فلنس ان اسلام is the state of being aware of oneself in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. سیکولر کنسیپٹ ہے کہ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ یو آر اویئر آف یور سیلف. اسلامک کنسیپٹ یہ کہ یو آر اویئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یو آر اویئر آف دا پریزنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ مائنڈ فل ہیں اللہ کے حوالے سے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے تھاٹس کو جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شخصیت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. دس از کالڈ بینگ مائنڈ فل, اینڈ اٹ از دی اپوزٹ آف ہیڈلیسنس, نیگلیجنس اینڈ فارگیٹ فلنس, یعنی غفلہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میجورٹی ہیومینٹی غفلت میں. غفلت میں کیسے؟ اپنے رب کو بھول گئے, اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئے, اپنی اصل جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھول چکے, غفلت میں ڈوبے ہوئے. سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, اور ہیومن بینگز یہ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہیں. جیسے وہ ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, اور وہ امیجن کرتا ہے کہ بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی, تو شاید ہم سارے اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں. وہ اسکیپزم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ, سو کالڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگ لائف میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں ٹی وی سیریز کے ساتھ, نیٹ فلکس کے ساتھ, امیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کے ساتھ, واٹس ایپ کے ساتھ, اور مختلف طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے ساتھ. وقت بھی نکلتا جا رہا ہے, نمازیں بھی نکلتی جا رہی ہیں, نالج حاصل کرنے کا ٹائم بھی نکلتا جا رہا ہے, اور اینڈ میں ہاتھ کچھ نہیں آیا. اینڈ میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم نے کچھ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کر لی. دس از کالڈ غفلت. اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لینا ایسی ریسورسز سے جو ہمیں غافل کر دیں, اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اور یہیں سے وہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ سنرز ہیں.
جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بلا دیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنا آپ بھولتا ہے تو وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اپنا آپ بھولتا ہے کیا؟ آپ کے دانت میں درد ہو آپ اپنے آپ کو بھولیں گے؟ آپ کو بخار ہو آپ اپنے آپ کو کبھی بھولیں گے؟ آپ نے کپڑے نہ پہنے ہو، آپ جو ہے وہ آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے، یا ظاہر ہے کہ جو گیسٹ کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا آپ کپڑے نہیں چینج کریں گے؟ تو اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے کہ وہ شخص یہ بھول چکا ہے، وہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک روح ہے، وہ صرف مٹیریل ایسپیکٹ نہیں ہے، اس کی روح بھی ہے، اس روح کی ایک غذا ہے۔ اس شخص کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی مجھے گزارنی چاہیے، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا، وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ یہ ساری ریزن کس لیے؟ غفلت کی وجہ سے۔ اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے ہی مائنڈ فل نہیں ہے ایک انسان، اس کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نہیں ہے، تو باقی معاملات کا پھر کیا کہنا؟ باقی معاملات سے پھر بہت دور چلے جاتے ہیں۔ سو مائنڈ فلنس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ بیسیکلی اٹ از دا اسٹیٹ آف بینگ اویئر آف ون سیلف ان ریلیشن ٹو اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا محاسبہ کریں گے۔ دیٹ از مائنڈ فلنس ان اسلام۔ اب میں آپ کو کچھ ورسز سناتا ہوں۔ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایٹریبیوٹ بتاتے ہیں، وہ ایٹریبیوٹ ہے الرقیب۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ What is رقیبا؟ What is الرقیب؟ الرقیب means someone who is very watchful، جو اس قدر واچفل ہے، جو تمہارے اس قدر قریب ہے کہ تمہاری ایک ایک موومنٹ کو واچ کر رہا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سن رہا ہے، تمہارے لاشعور میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو بھی وہ سن رہا ہے، ان کو بھی وہ جانتا ہے، ابھی جو تھاٹ تمہیں آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پہ واچفل ہے، تمہارے پہ رکھوالا ہے، تمہیں واچ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کانسیپٹ مائنڈ فلنس کا۔ جب انسان اس پہ غور کرے، فوکس کرے کہ یار میری حرکات، سکنات، میرے الفاظ، میری چال چلن، میرے اکیلے پن کو، ہر چیز کو تو اللہ واچ کر رہا ہے، اور پھر اس پہ وہ سوچنے بیٹھے، اس کو وہ پریکٹس کرے، اللہ سے باتیں کرے اکیلے میں۔ اکثر میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ رات کو اچانک اٹھتے ہیں تو انکانشیسلی ان کے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے اکثر اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کبھی سو کے اٹھیں، اچانک ڈر کے اٹھیں تو ایک دم سے اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی ٹھوکر لگے بسم اللہ کہتے ہیں، حسبنا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کانشیسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب ہماری یوتھ تو انشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ انہیں نہیں پتا کہ یہ الفاظ کیوں ہمیں سکھائے گئے، ہم کیوں بار بار انشاءاللہ کہتے ہیں، ہماری بات پہ کیوں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کی انشاءاللہ کہنے کی بہت عادت ہے، بھئی اچھی بات ہے، دے آر مائنڈفل آف اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مینشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مذاق بنا لیا، ہر چیز کو پکڑ کے تو مذاق بنا لیتی ہے ہماری یوتھ، یہ تو حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم بھی کسی دور میں ظاہر ہے کہ اس فتنے کا شکار ہوئے کہ مذاق اس حد تک ہوا کہ دینی شاعر کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈارکنیس سے لائٹ میں لے کر آیا۔ تو کچھ لوگ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی نام نکلتا ہے، اور یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے، یہ بشارت ہے کہ موت جب آئے گی تو تب بھی انکانشیسلی اللہ کا ہی نام نکلے گا۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے، اللہ کا نام ہی کبھی نہیں لیا، تو پھر موت کے وقت بڑا مشکل ہو جائے گا۔
کلمہ کہنا یا اللہ کا نام لینا، یہ تو جو لائف سٹائل ہے، یور لائف سٹائل ڈٹرمنز یور ڈیتھ سٹائل، تو بہت کامن انگلش پروورب ہے. تو اس لیے بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کو مینشن کیا کریں. اپنی گفتگو میں یہ الفاظ خود بھی کہیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، بیکاز اٹ آل اسٹارٹس ود مینشننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، یہ ہے سورہ البقرہ کی چیپٹر نمبر 2 ورس 235 کی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے. فاحذروہ، سو بیویئر آف ہم. اس لیے اللہ سے بیویئر ہو جائے، وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا. تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، وہ تمہاری انٹینشن جانتا ہے. تم کس انٹینشن سے کہہ رہے ہو، تم کسی کو پنچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہو، غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو، یا کیا انٹینشن ہے تمہاری اندر کی انٹینشن کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے. حلیم سے مراد ہے فاربیئرنگ ہے، برداشت کرنے والا ہے. تمہاری خطاؤں کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہاری بیوقوفیوں کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کرے، آئی تھنک قرآن کی بھی ورس ہے، اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے ہیومینٹی کو تو کوئی زندہ نہیں بچے گا. اتنی مسٹیکس ہم کرتے، اتنے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے انسان سے تھرو آؤٹ لائف. ہر وقت تو انسان کے لیے مائنڈ فل رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے نا، اسپیشلی آج کے دور میں جب ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں. لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ پا رہے، قرآن کی تلاوت ہی کرنا نصیب نہیں ہو رہی ہمیں. ہم سب کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ ٹائم جو قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا وہ واٹس ایپ نے لے لیا ہے، وہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے، وہ جو ہے وہ گھریلو معاملات نے لے لیا، ایسے معاملات جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کدھر ہے مائنڈ فلنس ہماری؟ ٹائم ہی نہیں مل رہا، ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے، فوکس ہی نہیں ہے. وہ چیز جو فائدے مند ہے اس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. وجہ کیا ہے؟ وہی دین اگین کہ پریکٹس ہی نہیں کی مائنڈ فلنس. تو کیسے پریکٹس کی جائے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ابن قیم کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں. ابن قیم نے مائنڈ فلنس کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از دی کنٹینیوس نالج اینڈ کنوکشن آف دا سرونٹ ان دی اویئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالی اوور ہز آؤٹ ورڈ اینڈ انورڈ اسٹیٹس. مائنڈ فلنس از دی کنٹینیوس نالج and conviction of the servant in Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward actions or inward states. کہ انسان کو کنٹینیوس نالج ہو، کنوکشن ہو دل میں کہ میری آؤٹ ورڈ اور میرے انورڈ دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. جو مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو سری ہے اس کو بھی جانتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ بے شک تیرا رب انسانوں کے مخفی یعنی وہ پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب سے چھپا ہوا ہے، اور اس پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب کے سامنے ہے. جو تم اونچی کہتے ہو وہ بھی پتہ ہے، جو تم دل میں سوچتے ہو وہ بھی پتہ ہے، تمہارے وسپرز بھی پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. یہ ابن قیم کا کی ڈیفینیشن ہے مائنڈ فلنس کی. ایک اور ڈیفینیشن میں آپ کو سناتا ہوں مائنڈ فلنس کی، یہ بھی ابن قیم کی ہے. مائنڈ فلنس از ٹو آبزرو دی ہارٹ ان اویئرنیس آف دا ٹروتھ ود ایوری تھاٹ اینڈ اسٹیپ. مائنڈ فلنس وہ اسٹیٹ ہے جب ہم ٹروتھ سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، الحق سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس، اللہ کی پریزنس اپنے ایک ایک تھاٹ، ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک ایکشن سے ثابت کرتے ہیں. جب ہم تھاٹس کو ریزسٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور یہ سوچ کے کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ویلکم کرے کہ میرا بندہ یا میری بندی میرے ڈر سے مجھے پلیز کرنے کے لیے میرے سے اویئر تھا، میرے سے کانشیس تھا، میرے سے مائنڈ فل تھا. ہر موقع پہ میں اس کے سامنے تھا.
ہر موقع پہ یہ میرا سوچتا تھا. ہم لوگوں کا تو بہت سوچتے ہیں اور یہی ہماری جو ہے وہ بدقسمتی ہے اور ہمارا لاس ہی یہ ہے. کئی بار میں نے اس پہ بات کی ہے کہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے اور لوگوں کے ڈر سے, لوگوں کے روب میں, لوگوں کے پریشر میں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم مائنڈ میں ہی نہیں لاتے کوئی کام کرتے ہوئے. اسپیشلی ہماری یوتھ جس کو ایک پراپر ایجنڈے کے ساتھ, ایک پراپر جو ہے نا وہ اسکیمنگ کے ساتھ اللہ سے بہت دور لے جایا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. اور ہمارا میڈیا اس میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اس میں بہت ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے ان اے نیگیٹو سینس. کسی ڈرامے میں کیا دکھاتے ہیں وہ, مطلب اللہ کہاں ہے کسی ڈرامے میں؟ صرف اس حد تک ہے کہ بس جب کوئی کام کرانا ہے یا کوئی دعا کرنی ہے تو اللہ ہے, ادروائز کسی معاملے میں اللہ نہیں, کسی معاملے میں مائنڈ فلنس ہی نہیں ہے. تو کیسے تربیت ہوگی ہماری یوتھ کی؟ ان اے ویری سٹل وے, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مائنڈ سے, ہماری زندگیوں سے نکالنے کی ایک سازش جاری ہے. دس از انفارچونیٹ. دس از دا وار دیٹ all of humanity has waged against Allah subhanahu wa ta'ala. یہ وار ہی ہے نا, میں اس کو وار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم یہ وار کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں سے, اپنے بچوں کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کو نکال رہے ہیں, انکانشیسلی نکال رہے ہیں, انہیں ان چیزوں کی طرف ڈائریکٹ کر کے, انہیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ انسپائر کر کے جہاں اللہ رسول کا دور دور تک نام ہی کوئی نہیں ہے. پھر ہم جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ہم پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے نکل گئے, پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بگڑ گئے بالکل, پھر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ٹوٹلی ہی اس سائڈ پہ چلے گئے, پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. بہرحال ہم نے بات زیادہ اس پہ کریں گے تو اس پہ تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہی ہوتی ہے. کرنے کا تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں, بٹ پوائنٹ وہی ہے کہ بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس اے ڈارکنیس. ہم کینڈل کی بات کرتے ہیں, لیٹس لائٹ اے کینڈل. ٹھیک ہے, ڈارکنیس ہے, حالات خراب ہیں, بہت کچھ ہے. تو میں نے آپ کو مائنڈ فلنس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی. ایکسیلنس کا بڑا تعلق ہے مائنڈ فلنس کے ساتھ, اور احسان. ایکسیلنس کا مطلب ہے احسان. نماز میں احسان کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ ایک کمپنی کے مینیجر تھے پلس آلسو یو کین سے آنر تھے. ان سے ان کے امپلائی بہت ڈرتے تھے, ان کے غصے سے بہت ڈرتے تھے, ان کے ایکسپلوڈ کرنے سے بہت ڈرتے تھے, ان کی امپیشنس سے بہت ڈرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں, ان سے ان کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو کنٹرول کریں, یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے, آپ کی لیڈرشپ پہ کویسچننگ ہو رہی ہے اور لوگ متنفر ہو رہے ہیں, لوگوں کی پرفارمنس کم ہو رہی ہے اس وجہ سے. یہ میں آپ کو بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو امپلائی وہ جو تھے, آنر جو تھے, وہ انہوں نے ایک ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کیا. ماہر نفسیات جو اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ پیسے لیتے ہیں, آپ کو کچھ پریکٹسز سکھاتے ہیں. انہوں نے ان کو پریکٹس کیا سکھائی کہ آپ نے میرے سامنے 2 سے 3 منٹ جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے سائلنس, کچھ نہیں سوچنا. 2 سے 3 منٹ میرے سامنے سائلنس پریکٹس کرنی ہے, میرے سامنے, میں سامنے ہوں گا, آپ نے سائلنس پریکٹس کرنی ہے. انہوں نے کوشش کی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی, مطلب میرے ذہن میں تھاٹس آنے لگ گئے ہیں, میرا فوکس آؤٹ ہو گیا ہے, مجھے غصہ چڑھ رہا ہے, میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا, نہیں ہو رہا مجھ سے. انہوں نے کہا پھر کریں, پھر کروایا, تھوڑی بہتر پرفارمنس ہوئی, پھر کروایا اور بہتر پرفارمنس ہوئی. انہوں نے کہا اب آپ نے اس کو پریکٹس کرتے جانا ہے میرے پاس آ کے. کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ کہ سائلنس پریکٹس کرا رہے ہیں انہیں کہ چپ کر کے میرے سامنے بیٹھ جائیں. اچھا, نیکسٹ ٹاسک ان کا یہ کہ اب آپ نے اکیلے میں, اب میں نہیں سامنے بیٹھوں گا, اب آپ نے کمپلیٹلی اکیلے میں اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے, فوکس رہنا ہے, سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے, ساری چیزوں کو, دنیا کو ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے, اور یو ہیو ٹو بی سائلنٹ ان یور مائنڈ ایز ویل. یہ بڑا مشکل کام ہے, مائنڈ کو بھی سائلنٹ کرنا. اب ان کی یہ پریکٹس شروع ہوتی گئی, وہ اس میں ایکسپرٹ ہوئے, پریکٹس کر کر کے نیورونز کے کنیکشنز بنتے ہیں نا,
جب آپ کوئی چیز پریکٹس کرتے ہو تو آبویسلی نیورونس آپس میں کنیکشنز بناتے ہیں اس ہیبٹ کے حوالے سے. سائلنس کی ہیبٹ پریکٹس ہو رہی ہے, فوکس کی ہیبٹ پریکٹس ہو رہی ہے. اتنا فائدہ ہوا انہیں ان ایکسرسائزز کا کہ اب کوئی بھی بندہ ان کے سامنے کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا, یا کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات کرتا جس سے ان کو غصہ چڑھنے کا کوئی چانس تھا, اب ان میں پیشنس بھی آ گئی, فوکس بھی آ گیا, اور سائلنس رہنے کی عادت تو تھی ہی, وہ بھی سیکھی وہاں جا کے. اینڈ ہی واز سو امیزڈ کہ یار یہ آپ نے مجھے کیا کرایا, مطلب اٹ ہیز لٹرلی چینجڈ می. دین سائیکالوجسٹ نے انہیں کہا کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے نا, یہ نماز ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نماز کو صحیح سے پڑھیں, ہم سائلنٹ رہتے ہیں نماز میں. سائلنٹ سے مراد ہے کہ وہ باتیں تو نہیں کرتے نا جو ہم روز مرہ میں کرتے ہیں, ہم صرف اللہ کی یاد جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ اے موسیٰ میری نماز قائم کرو میری یاد کو قائم کرنے کے لیے, میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں. اچھا, اس سے کیا ہے کہ ہم سائلنٹ رہ رہے ہیں, ہم فوکس کر رہے ہیں, ہم میں صبر آ رہا ہے, پیشنس آ رہی ہے, ہم نے کوئی حرکت نہیں کرنی. ہم نے اپنی نماز میں تھاٹس کو ریزسٹ کرنا ہے, وسوسوں کو ریزسٹ کرنا ہے. ہم نے ادھر ادھر کی سوچوں کو نہیں سوچنا. ہم نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے. ہم نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. اور یہی میں حدیث آپ کو سنا دوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. صحیح مسلم حدیث نمبر 8. ایکسیلنس, احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی ورشپ کرتے ہو ایز ایف یو سی ہم. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی امیج بنا لینی ہے. ایز ایف یو سی ہم سے مراد ہے کہ تم اپنے مائنڈ میں یہ لاؤ, یہ تھاٹ لاؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے, فار اف یو ڈو ناٹ سی ہم دین شیورلی ہی سیز یو, پھر یہ تھاٹ لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. اب جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا, آپ سوچیں کہ وہ کتنی اس کی ہیلپ ہوگی. اس کا فوکس بنے گا, اس میں سے امپیشنس جائے گی, اس کو سائلنس کی پریکٹس ہوگی, اس کو صبر کی پریکٹس ہوگی, اس میں کمپوزر آئے گا. آپ خود دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے. ہمیں نماز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کہتے ہو, آپ اپنی نظروں کو سجدے کی طرف جو ہے وہ رکھو, سجدے کے جو سپاٹ ہے اس طرف اپنی آنکھوں کو لے کے جاؤ. نماز میں آنکھیں کھولنی چاہیے, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے, انلیس اینڈ انٹل آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں. ادروائز آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ دیکھو, یعنی ایک جگہ فوکس کرو اور اپنے الفاظ پہ فوکس کرو. دس از بلڈنگ آور مائنڈ فلنس ایز ویل ایز فوکس, جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, اتحیہ میں بیٹھتے ہیں. ایک ایک چیز, ایک ایک موومنٹ ہمیں کیا سکھا رہی ہے, سنکرونائزیشن, صبر, کمپوزر. اب انفارچونیٹلی ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں, جس میں نہ فوکس ہے, نہ اس میں صبر ہے, نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے. اس میں ہم اٹیچ دنیا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ہم نماز میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہو چکا ہے فوکس رہ کے نماز. اور لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ ان صلاح. دا آنسر از جسٹ بی فوکسڈ. یہ اس کا آنسر ہے, اور کیا اس کا آنسر ہوگا. ہاؤ ٹو بی فوکس کا آنسر ہے جسٹ بی فوکس, پریکٹس فوکس. دس از ہاؤ مائنڈ سائنسز ورک. پریکٹس کریں فوکس رہنے کو, پریکٹس کریں. تھوڑی بہت ریزسٹنس شروع میں آئے گی, پھر آئے گی, پھر آئے گی, آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی. جیسے وہ سائیکالوجسٹ نے کیا انہیں کہا کہ ابھی آپ ریزسٹ نہیں کر پا رہے, تھوڑا اور کریں, آپ میں عادت آ جائے گی. تھوڑا اور پریکٹس کریں, آ جائے گی. کرتے 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 آ گئی عادت. تو صلاح از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف دا ڈے. نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی میں. اور اگر امپورٹنٹ ترین ایکٹیویٹی کا یہ حال ہے,
زیادہ تر تو پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے, وہ ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے. جلد بازی بہت زیادہ, امپیشنس بہت زیادہ, اور بس سر سے اتارنے والی بات ہے. تو اس نماز کا پھر وہ فائدہ نہیں ہے جو ایکچولی نماز کا فائدہ ہونا چاہیے. یہ نماز ٹھیک ہے, نوٹ تو ہو جائے گی کہ پڑھ لی, لیکن وہ فائدے نہیں. مائنڈ فلنس اس نماز سے جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو نماز سے مائنڈ فلنس لائیں, یہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹپ دے رہا ہوں ابھی. ایک اور میں آپ کو زبردست جو ہے وہ کوٹ سناتا ہوں. دیکھیں, مائنڈ فلنس, یہ کوٹ سنیے. مائنڈ فلنس از ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس, تھاٹس اینڈ سیلف ٹاک. سیلف ٹاک کو کہتے ہیں حدیث النفس ان ریلیشن ٹو اللہ. مائنڈ فلنس کیا ہے؟ ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس, ونس تھاٹس اینڈ ونس سیلف ٹاک ان ریلیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مائنڈ فل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کاؤنسل کرتے ہیں. کیسے؟ کوئی گناہ کا تھاٹ مائنڈ میں آ رہا ہے تو وہ سیلف ٹاک کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ نہیں اللہ ناراض ہوگا, اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. اللہ سے باتیں شروع کر دیتے کہ اللہ مجھے بچا لے, مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے یہ تھاٹ, اے اللہ میری مدد فرما. مائنڈ فل ہے نا اللہ کے بارے میں. جو مائنڈ فل ہی نہیں ہے وہ اللہ سے باتیں ہی نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی نہیں کرتے اس ٹائم پہ. وہ اس تھاٹ کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں جو تھاٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈز میں جنم لے چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ یاد ہی نہیں کرتے, اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھتے ہیں, تھاٹ کو ریزسٹ ہی نہیں کرتے. اور پھر یہ چیز ان کی عادت بنتی جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ ان کو اوور تھنکنگ کی عادت ہو جاتی, وسوسے حاوی ہو جاتے ہیں ان پہ. سو حدیث النفس in relation to Allah, self-talk in relation to Allah. A mindful believer is careful not to engage in negative thoughts by talking about them to himself. مائنڈفل آدمی نیگیٹو تھاٹس میں انگیج نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ پوری تھاٹس کی سائنس بتاتا ہوں, سائیکالوجی سے, کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں اور تھاٹس ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بڑے زبردست کوٹس میں آپ کو ہمارے اسلاف کے بتاتا ہوں, پائس پیڈیسیسرز کے بتاتا ہوں. اچھا, تھاٹس کی جو سائنس ہے کہ تھاٹس بلڈ کیسے ہوتے ہیں, تھاٹس ہمارے مائنڈ میں سیٹل کیسے کرتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے اے سڈن فلیٹنگ تھاٹ. اچانک سے میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی فلیٹنگ سا تھاٹ آئے گا, یعنی کہ ایسا تھاٹ آئے گا جو کوئکلی آیا, ایک دم سے آیا, کسی کے بارے میں آ گیا, کسی سچویشن کے بارے میں آ گیا, میرے بارے میں آ گیا, کسی بھی چیز کے بارے میں آ گیا, کوئی نیگیٹو تھاٹ آ گیا, چلے کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی گناہ کا تھاٹ آ گیا. پہلا سٹیپ یہ. نیکسٹ سٹیپ, اے تھاٹ گیون آور اٹینشن. نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس تھاٹ کو, یہ میں بتا رہا ہوں کہ تھاٹس جان کیسے پکڑتے ہیں. پہلا سٹیپ ہے کہ وہ آتے ہیں, فلیٹنگ تھاٹس ہوتے ہیں. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم تھاٹ کو اٹینشن دیتے ہیں, ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک دم سے. تھرڈ سٹیپ, سیلف ٹاک اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ. اب مائنڈ ہی مائنڈ میں ہم سیلف ٹاک شروع کر دیتے ہیں, اس تھاٹ کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں؟ اپنے مائنڈ میں. تو پھر یہ جان پکڑتا جا رہا ہے. ابھی تک یہ صرف ایک تھاٹ تھا, لیکن ابھی یہ پراپر شیپ میں آ رہا ہے تھاٹ, اور اس کو سوچنا, روزانہ سوچنا, اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا. امیجن کریں آپ کدھر اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے جائیں. اچھا, سیلف ٹاک کرنا اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ, یہ تھرڈ سٹیپ ہے. فورتھ سٹیپ ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. ڈیسیژن لے لینا کہ اب میں اس پہ ایکٹ کروں گا, کیونکہ سوچ کے آپ نے اپنے مائنڈ کو عادی تو کر لیا. سوچ کے اپنے مائنڈ میں جو ایک حیا تھی, جو ایک فیئر تھا, اس کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. گناہ کا جو فیئر ہوتا ہے, ایک حیا ہوتی ہے. سوچ کے وہ چیزیں دیکھ کے جو اس تھاٹ کو مزید بلڈ کریں. اس کے بعد ایکشن کا ٹائم ہوا ہے. سو ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. اور لاسٹ اسٹیپ ہے ڈٹرمینیشن ٹو ایکٹ اپون. ایک ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ, ایک ہے ڈٹرمینیشن. یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ایکٹ. آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کہیں گے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے, آپ اس پہ اس کو اپلائی کریں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تھاٹ کا آنا ایک دم سے, اچانک سے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ تھاٹ کو لفٹ کرانا. ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہاں, نہ ریزسٹ کیا, نہ اٹھے, نہ پوزیشن چینج کی, اچھا تھاٹ کو سوچنے لگ جانا. تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ تھاٹ کو
کے بارے میں سیلف ٹاک کرتے ہیں اور تھاٹ کو مزید ایئر دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. چوتھا سٹیپ کیا؟ ڈیسیجن ٹو ایکٹ. ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں اب میں کروں گا, اور پھر ڈٹرمن ہو گئے, پختہ ارادہ کر لیا کہ کرنا ہی کرنا. یہ ہے سائنس آف ایڈکشن, اور کس طرح سے تھاٹس جو ہے وہ جان پکڑتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے, کرنا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت سے لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں, ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ریزسٹنس شو کرتے ہیں وسوسے غائب ہو, لیکن وسوسے اور جان پکڑتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تب وہ وسوسے مزید جان پکڑ جاتے ہیں, اور میں ان کو فل ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آپ کو ایک زبردست کوٹ سناتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کیا خوبصورت حدیث ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2702, Verily at times there is fog over my heart. There are times, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکنالج کر رہے ہیں, بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی ایک فوگ ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, یہ وہ نہیں ہے کہ گناہ کی کیفیت ہوتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہوں سے پاک تھے. فوگ اوور دی ہارٹ سے مراد ہے کہ انسان تھوڑا سا, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, فارگیٹفل ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر از فوگ اوور مائی ہارٹ سو آئی سیک دا فارگیونیس آف اللہ 100 times in a day. میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ فل رہنے کا. ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استغفار چلتے پھرتے کرنا چاہیے. استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ, سمپل استغفر اللہ. 100 بار کا مطلب ہے ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ فوکسڈ استغفار کریں, فوکسڈ, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے what you are saying, you should be conscious about the استغفار کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ مائنڈ فلنس کی ہیبٹ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا, ابن قیم نے ہمیں ایک پریکٹس بتائی ہے. وہ پریکٹس کیا ہے؟ ٹو اینکر مائنڈ فلنس ان آر ورشپ, ان دا میڈیٹیشن. ابن قیم نے کہا, ایز فار دا ریممبرنس آف واچ فلنس اٹ از لائک دی ورشپر سیئنگ اللہ از ود می, اللہ از لوکنگ ایٹ می, اللہ از آبزرونگ می, اینڈ ادر سچ ورڈز یوزڈ ٹو اسٹرینتھن ونس پریزنس ود اللہ. پوری مائنڈ سائنسز کی یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو تھاٹس آپ بنانا چاہتے ہیں نا, جن تھاٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے, آپ ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہی از ود می, آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ از آبزرونگ می, اور ایسے مزید الفاظ آپ کہتے رہتے ہیں. اس سے آپ کانشیس رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. اور پھر فرمایا, ان اٹ از کیئر فار دا ویل بینگ آف دی ہارٹ, maintaining good manners with Allah, being wary of mindlessness and seeking protection from Satan and the lower self. نفس سے اور شیطان سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں, جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. اچھا, ابن قیم کا ایک زبردست میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں. ابھی ہم تھاٹس کی بات کریں نا, وسوسوں کی بات کریں. کچھ لوگ تھاٹس کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دیتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, وہ تھاٹس جان پکڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو تھاٹس کے بارے میں ابن قیم نے کیا بتایا, نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل. تھاٹس سب کو آتے ہیں, کس کو نہیں آتے؟ صحابہ تک کو تھاٹس آتے تھے, وسوسے آتے تھے مختلف قسم کے. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مائنڈ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہے, آپ پڑھ لیجئے. تو ہم انسان ہیں, تھاٹس آتے ہیں. تو ابن قیم نے کہا, نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل, انڈیڈ دے آر اونلی ہارمفل اف دے آر ساؤٹ اینڈ انگیجڈ. وہ تبھی ہارمفل ہوں گے جب تم ان میں انگیج ہوگے, جب تم ان کا پیچھا کرو گے. فار اے تھاٹ از لائک اے پاسر بائی آن دا روڈ, اف یو اگنور ہم ہی ول پاس بائی اینڈ ڈپارٹ فرام یو. تھاٹس کیا ہے؟ آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں, آپ کے ارد گرد سے ہزاروں لوگ پاس کر رہے ہیں, تب تک وہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں تنگ سے مراد ہے, یعنی وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو خود مخاطب نہیں کرتے. ورنہ تو وہ پاس کرتے جائیں گے, رینڈملی پاس کریں گے.
کوئی ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، کوئی سائیکل پہ گیا، کوئی گاڑی پہ گیا. جب تک آپ خود انہیں آواز نہیں دیں گے یا ان کو گھورنے نہیں لگ جائیں گے، ان کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے، وہ کیا آپ کو کہہ لیں گے؟ unless and until شیطان کی طرف سے آیا وہ وار ہوتا ہے. میں وار کی بات نہیں کر رہا، میں تھاٹس کی بات کر رہا ہوں. شیطان کی طرف سے ایک تیر کا وار ہونا، ایک وسوسے کا وار ہونا، اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم نے رد کرنا، اس کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرانی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر تھاٹ کو، اپنی زندگی میں ہر کمی کو، اپنی زندگی میں ہر مشکل کو اتنا اوور تھنک کرتے ہیں، اتنی لفٹ کراتے ہیں کہ ہماری ویل بینگ کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، ہماری مینٹل سٹیٹ کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس سے ہماری ورشپ پہ فرق پڑتا ہے. شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی ورشپ سے دور کرے، اور اگر دور نہیں کر سکتا تو وہ جو ورشپ ہو رہی ہے اس میں کمی لے کر آئے. اور اس میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب ظاہر ہے کہ ہم تھاٹس کو بہت زیادہ ایئر دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ تھاٹس سوچتے ہیں، اور ہماری مینٹل سٹیٹ جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے کیونکہ ہم اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو. سو اگنور ہم. پاسر بائی کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے دیٹ پرسن ول ناٹ افیکٹ یو. سملر از دا تھاٹ. اور اچھا، اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈیفیوژن. آپ تھاٹس کو ڈیفیوز کر رہے ہیں، آپ تھاٹس کو ایمبریس کر رہے ہیں اور ڈیفیوز کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آ رہے ہیں، زیادہ ریزسٹ نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں انجوائے کرو. انجوائے کرنے میں اور ایمبریس کرنے میں بہت فرق ہے. بھائی تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں، ریلیکس ہو. ٹھیک ہے، آپ اتنا زیادہ اگر ان سے فائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مزید بڑھیں گے. یہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو دے ول ایکچولی انکریز. ٹگ آف وار جب آپ ان سے کریں گے وہ مزید جو ہے وہ جان پکڑیں گے. میں سورہ کاف کی ایک ورس آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ We have created humanity and we know what his soul, that is nafs, whispers to him. ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس، انسان کی روح اس سے کیا وسپر کرتی ہے. نفس کے وسوسوں کی بات ہو رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بے شک ہم انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں. ناٹ فزیکلی، بائی نالج. اللہ تعالیٰ انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانتے ہیں انسان کو. اگین یہ آیت ہماری کس طرف توجہ دلاتی کہ بی مائنڈفل آف اللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ کی یاد اسٹیبلش کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی Satan has influence with the son of Adam and the angel has influence. شیطان بھی son of Adam کو influence کرتا ہے اور angel بھی son of Adam کو influence کرتا ہے. As for the influence of Satan, he promises evil and denies the truth. جہاں تک شیطان کے influence کی بات ہے تو وہ انسان کو evil کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ حق کو ریجیکٹ کرو. As for the influence of the angel, he promises goodness and affirms the truth. جہاں تک بات ہے اینجل کی، وہ گڈنس کی پرومس کرتا ہے اور وہ انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے. وہ انسان کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے اور حق کی طرف لے جاتا ہے. Whoever finds this goodness, let him know that it is from Allah and let him praise Allah. جو بھی اچھائی کی طرف آ جائے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. جس میں اچھائی حاوی ہے اور اچھائی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ کو ریزسٹ کر جاتا ہے. ظاہر ہے اینجل بھی تو اس کو اچھائی کی تلقین کر رہا ہے نا. اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، ضمیر کی آواز بھی اٹھتی ہے اور اینجل بھی ہے ساتھ، ایک اچھا اینجل. اینجلز اچھے ہی ہوتے ہیں، اینجل ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. Whoever finds something else, let him seek refuge in Allah from the accursed Satan. اور جو کوئی اس کے علاوہ فیل کرے یعنی ایول کو فیل کرے پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورس پڑھی الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. بے شک شیطان تمہیں تھریٹن کرتا ہے پاورٹی سے اور تمہیں فحش کاموں کا کمانڈ کرتا ہے.
جبکہ اللہ promises you forgiveness and favor from him. یہ ساری حدیث ہے، اوپر کا پارٹ پلس یہ آیا صحیح ترمذی حدیث نمبر 2988. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی ٹیکنیک بتائی کہ وہ تمہیں کہاں سے پکڑتا ہے، فقر کا ڈر ڈال کے، پاورٹی کا ڈر ڈال کے، رزق کی ٹینشن دے کے، اور تمہیں فحش کام کراتا ہے، فحش بول بلواتا ہے، اللہ کے خلاف بھی بول بلواتا ہے اور بہت سے فحش کام کرواتا ہے اس ڈر کو ڈال کے. لیکن اللہ تمہیں پرومس کرتا ہے فارگیونیس اور فیور، مغفرہ اور فضل. اللہ کی طرف سے فضل آئے گا بہت زیادہ. سو دس از اے بیوٹیفل حدیث آن ریزسٹنگ ایول تھاٹس. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. سنن الکبریٰ حدیث نمبر 18651. تعنی، اس کو کہتے ہیں تعننی ڈیلیبریشن کا مطلب کیا؟ اٹ مینس ٹو بی کیئرفل اینڈ ٹو ٹیک ونس ٹائم ٹو ریئیکٹ پراپرلی. ایک کتاب ہے ٹریگر کے نام سے، اور اس میں جو آتھر ہے اس نے پوری بک میں یہی بات ڈسکس کی ہے کہ جب آپ کے مائنڈ میں ایک تھاٹ آتا ہے، ایک چیز ٹریگر ہوتی ہے، اٹ آل ڈپینڈز آن یو کہ آپ اس کو لفٹ کراتے ہو کہ نہیں کراتے ہو. اور اگر کرا دیتے ہو تو اس کے بعد ایک نیکسٹ ٹریگر آتا ہے، ایک اور ٹریگر آتا ہے، پھر ایک اور ٹریگر آتا ہے. اس لیے ڈیلیبریشن کے ساتھ، مائنڈ فلنس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کیئرفل ہو کے ٹیکنگ یور ٹائم، اس کے بعد ریئیکٹ کریں. غصے میں کبھی ریئیکٹ نہ کریں، پینک ہو کے کبھی ریئیکٹ نہ کریں. گیو یور سیلف ٹائم، ٹیک یور ٹائم. آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، جلد بازی مت کریں. تو حدیث ہے جی کہ ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس از فرام شیطان. جلد بازی اور چیز پہ فوراً سے عمل کر لینا، اپنے تھاٹس کو کھلا چھوڑ دینا، تھاٹس کو لفٹ کرانا ہے شیطان کی طرف سے، اور یہ آپ کے مائنڈ فلنس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے. القشیری، یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں. القشیری رائٹس some of the predecessors said whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs. جو بھی انسان اللہ کے حوالے سے مائنڈفل ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حرکات و سکنات کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ اس حدیث کی ترجمانی بھی ہے نا کہ جو کوئی نوافل میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پھر وہی کام، اللہ تعالیٰ اس کی آئیز بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں اللہ لے جانا چاہے. اس کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے وہی دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں. اللہ پھر اسے اس کے ہاتھ سے وہی ایکٹس کراتے ہیں جو کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں وہ چیریٹی کر رہے ہیں، وہ کتنے نیک کاموں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ولی بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. سو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مائنڈ فل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لمبس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور بس آخری میں بات کروں گا، ٹائم بھی جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو زبردست بات بتاتا ہوں اس حوالے سے، مائنڈ فلنس کے حوالے سے. القشیری کا ایک کوٹ ہے مائنڈ فلنس کے حوالے سے. القشیری رپورٹڈ کہ ابو بکر الفارسی رحمہ اللہ واز آسکڈ اباؤٹ دا پریکٹس آف انورڈ سائلنس. میں نے بات کی سائلنس کی، انورڈ سائلنس کی، کہ جب آپ کام ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تھاٹس کو نہیں سوچ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں، ذکر کریں وہاں پہ بیٹھ کے. کتنے اذکار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ مانتا، سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ منت السلام منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر،
اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اینڈ دین آیت الکرسی، پھر تینوں کل، پھر اور بھی کئی اذکار ہیں. استغفر اللہ کو آپ شامل کر لیں، درود ابراہیمی کو آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ شامل کر لیں. تو جب بھی آپ، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹس لگیں گے، 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگے گا. اس سے کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس رہے گا، سائلنس کی عادت ہو جائے گی. آپ کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سلام پھیرنے کے بعد، موبائل فون جیب میں ہی ہوگا، نہ آپ کے سامنے ہوگا. صرف یہ اذکار کریں بیٹھ کے، اور پھر وہ سکون دیکھیں جو آپ کو ملے گا. پھر وہ جو بے چینی ہے نا، دیکھیں وہ کیسے غائب ہوتی ہے. وہ جو جلد بازی ہے نا پرسنالٹی کی، وہ دیکھیے گا آپ کے کیسے سیٹ ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے بیسیکلی فارمولا. تو الکشیری نے کہا کہ ابو بکر الفارسی سے کسی نے پوچھا کہ انورڈ سائلنس جو ہے وہ کیسے پریکٹس کی جائے. انورڈ سائلنس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ کام ہیں بالکل. ہی سیڈ اٹ از ٹو ابینڈن پری آکوپیشن ود دی پاسٹ اینڈ دا فیوچر. سبحان اللہ. ترک الاشغال بالماضی والمستقبل، کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس کو ترک کر کے پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت بات. پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں، کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اگر مجھے موت آ جاتی ہے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں سوچیں نا. ہم فیوچر کی پلاننگ، ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں، اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان چھٹوائیں، فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ہاں پلاننگ کریں، میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی، لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں پلیز، اپنے مائنڈ کو پیس دیں، ذکر کریں، ذکر کو پریکٹس کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی مائنڈ فلنس کے حوالے سے. بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آور لائفس. مائنڈ فل ہو جائیں، اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو جائیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز. اللہ سے مائنڈ فل ہو جا، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے گا. اور یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھی ہے. انسان پھسل جاتا ہے، انسان ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس کریں، نماز کو بہت بہتر بنائیں، فوکس رہ کے نماز پڑھیں، اور پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ذکر کریں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں، چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں لے آیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ کریں. شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میری تو ڈریسنگ ہی نہیں ٹھیک، میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں مت سوچیں. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹس. یس ڈریسنگ ڈز میٹر، میں انکار نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن کیا، لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ کریں اس حوالے سے. نماز پڑھیں، ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور لاسٹلی یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، ان کا مذاق نہ بنائیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے، تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں، بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہو. اللہ معاف کرے. تو these were some of the suggestions regarding mindfulness. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مائنڈفل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر for listening. See you in next episode next week. Till then, take care.